Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Rasulih Kareem. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. صدق اللہ العظیم. حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکین اور مسافروں کو بھی اور فضول خرچی نہ کرو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع. اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ ناطے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. محترم حضرات، آج میری تقریر کا عنوان ہے صلہ رحمی. تو میں اس اشعار سے اپنی تقریر کا آغاز کرتی ہوں. جناب دشمنی لاکھ صحیح ختم نہ کیجیے رشتہ. جناب دشمنی لاکھ صحیح ختم نہ کیجیے رشتہ. دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے. اور جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ توڑ دیتے ہیں پل بھر میں وہ اپنے خدا کو توڑ دیتے ہیں. سامعین کرام، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. ذرا سی بات میں جھگڑے فساد کھڑے کر لیتے ہیں کہ شادی کے معاملے میں روٹ گئے کہ ہمارے یہاں کیوں نہیں کی، کہ رسم و رواج کی باتوں پر بگڑ گئے، کہ جائیداد کا غلط مقدموں میں پھنس گئے، کئی لین دین بات چیت کھانے پینے وغیرہ کے دینے میں کر گئے اور ملنا جلنا چھوڑ بیٹھتے ہیں. ایسی باتوں کا بہت جلد شریعت کے موافق فیصلہ کر کے اتفاق سے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرے، مال سے جال سے. دیکھو، ایک اللہ کے واسطے کسی فقیر کو دو گے تو 10 روٹی کا ثواب ملے گا. اگر ایک روٹی اپنے کسی رشتہ دار، غریب، بھائی، بہن، پھوپھی، خالہ، چچا، تایا وغیرہ کو دو گے تو 20 روٹی کا ثواب ملے گا. اسی طرح روپیے، پیسے، کپڑے وغیرہ کے دینے میں سمجھ لو. اب خود سمجھ سکتے ہو کہ نفع کس بات میں ہے. اگر کسی رشتہ دار سے خلاف شرع کام کرنے پر ناراضگی ہو، جیسے نماز نہ پڑھتا ہو، روزے نہ رکھتا ہو، شراب پیتا ہو، جوا کھیلتا ہو، بدکاری وغیرہ برے کام کرتا ہو، ایسی حالت میں اس سے ملنا جلنا چھوڑ دینا درست ہے. مگر جب وہ توبہ کر لے اور برے کام چھوڑ دے تو پھر میل جول کر لینا چاہیے. مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ نرمی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ نرمی کرتا ہوں، وہ مجھ پر سختی کرتے ہیں اور گالیاں دے دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچ ہے جو تم کہتے ہو، رشتہ دار تمہارے ساتھ بدسلوکی کرنے کی سزا پائیں گے اور دوزخ میں جائیں گے. تم تسلی رکھو اور ان کے ساتھ احسان کرنے سے ان کے سامنے باعزت اور ذلیل نہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد کے واسطے ایک فرشتہ مقرر رہے گا جب تک تم اپنے اس طریقے پر عمل کرتے رہو گے. اس حدیث شریف سے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی اور ان کے ستانے کا ثواب معلوم ہوا. جو جیسی کرے گا وہ ویسی بھرے گا. بس آخر بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپس میں مل جل کر رہیے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور خاندان والوں کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط بنائیے اور جوڑ کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی اور آپ کا ربی بھی آپ سے خوش ہوگا اور آپ کا نبی بھی آپ سے خوش ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں اس شاعر سے اپنی تقریر کو اختتام کرتی ہوں. اے انسان، اگر تم آپس میں یوں ہی رشتہ توڑتے رہو گے، تو جنت کی خوشبو ہرگز نہ سن پاؤ گے. اللہ بھی ہوگا ناراض اور رسول بھی ہوگا تم سے خفا. اگر اسی طرح تم اپنے رشتوں کی تو جوڑاتے رہو گے.